دیتا, سب کی حاجت روائی فرما دیتا, میرا نبی سب کی مشکل کشائی کر دیتا, اور جب مسجد سے باہر آتا تو جوتیاں بغل سے نکالتا اور میرے مصطفیٰ کو پہناتا. جھوم کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ڈیوٹی ہے روزانہ؟ میرے نبی کو وضو کرانا, نبی کی نالین اٹھانا. سبحان اللہ. اب نالین پر ایک نقطہ دے دوں, سبحان اللہ. استاد العلماء کے قدم کو چومتے ہوئے, نالین کون سی نالین؟ جو ٹوپیوں کی زینت بنے, جو اماموں کی زینت بنے, جو جبوں کی زینت بنے. ارے کون سی نالین جو محرابوں کی زینت بنے, جو مسجدوں کی زینت بنے, جو علماء کے اماموں کی زینت بنے, جو ہماری محرابوں کی زینت بنے, اور جس کی شان یہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. ارے جس کی نالین کا عالم یہ ہے تو اس کے طلبے کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے طلبے کے سے لگنے والی نالین ایسی ہے تو اس کے جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی بھول خار سے دور ہے کہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, محفل اصال ثواب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد. اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ. ارے بولو, لہک کے بولو, ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ. روزانہ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی کو جوتیاں پہنانا, نبی کے لیے وضو کا پانی بھرنا. کیا شان ہے یہودی کے بیٹے کہ کسی کو پردھان کی ڈیوٹی ملی, کسی کو چیئرمین کی ڈیوٹی ملی, کسی کو ممبر کی ڈیوٹی ملی, کسی کو سرکاری محکمے میں ڈیوٹی ملی, لیکن یہودی کے بیٹے تجھ پر میں سارا جہان قربان کہ تجھے دنیا دار کی ڈیوٹی نہیں, آمنہ کے لال کی ڈیوٹی ملی, مدینے کے تاجدار کی ڈیوٹی ملی, دونوں عالم کے مالک کو مختار کی ڈیوٹی ملی. روزانہ کیا کرتا تھا؟ نبی کی نالین اٹھاتا اور نبی کو وضو کراتا. اب دن ہفتوں میں بدلے, ہفتے مہینوں میں بدلے, مہینے سال میں بدلے, چند دن ہوئے نہیں آیا. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر وہ ہمارا دیوانہ نظر نہیں آتا, ابو بکر وہ ہمارا مستانہ نظر نہیں آتا. ایسے دیوانے بنو کہ نبی کہے کہ یہ ہمارا دیوانہ ہے, ایسے نبی کے عاشق بنو کہ مصطفیٰ کہیں کہ ہمارا دیوانہ ہے, ایسے نبی کے جانے والے بنو کہ نبی کہیں یہ ہمارا مت والا ہے. جب چند دن ہوئے نہیں آیا تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ, عمر ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ, عثمان ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ, علی ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ. اب کون جا رہے ہیں؟ صدیق اکبر جا رہے ہیں, فاروق اعظم جا رہے ہیں, عثمان غنی جا رہے ہیں. اب سراغ لگا رہے ہیں نبی کے دیوانے کا, اب سراغ لگا رہے ہیں نبی کے مت والے کا. سبحان اللہ. اب بارگاہ رسالت میں صدیق اکبر آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ آپ کے دیوانے کا پتہ لگ گیا ہے, آپ کے ماننے والے کا پتہ لگ گیا ہے, آپ کے خادم کا پتہ لگ گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہاں ہے عمر و علی, چلو دیوانے کو دیکھ کے آتے ہیں. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. کس کو دیکھ کے آتے ہیں؟ دیوانے کو دیکھ کے اب نبی جا رہا ہے. کس کے گھر پر؟ یہودی کے دروازے پر. کائنات کا دولہ جا رہا ہے, کائنات کا ملجا جا رہا ہے, کائنات کا مابا جا رہا ہے, ماتن حدیث و قرآن جا رہا ہے, محبوب رحمہ جا رہا ہے, اللہ کا محبوب جا رہا ہے, حق کا مطلوب جا رہا ہے, دانائے قیوب جا رہا ہے. اب جب میرا نبی یہودی کے دروازے پر گیا, ساتھ میں کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہیں, عثمان غنی ہیں. اور جب نبی یہودی کے دروازے پہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی من دق الباب. دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ فرمایا آمنہ کا لال محمد بن ابن عبداللہ. دروازہ کھول دیا گیا. میرے نبی نے پہلا جملہ جو میرے نبی کی زبان ایسے ترجمان سے یوں میرا نکلا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا او یہودی یہ بتا وہ ہمارا دیوانہ کہاں ہے؟ اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا اے یہودی یہ بتا ہمارا دیوانہ
کہاں ہے ہمارا مستانہ کہاں ہے؟ یہودی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا تھا اے مسلمانوں کے مقتدا وہ پیشوا جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، وہ تو موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا، وہ تو موت اور زندگی سے کھیل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہودی یہ بتا وہ عاشق کہاں ہے، وہ ہمارا دیوانہ کہاں ہے؟ اب نبی کو کمرے کا پتہ بتایا گیا۔ اب میرا نبی یہودی کے بیٹے کے کمرے میں گیا، جس سے ہی داخل ہوا میرے نبی نے کیا دیکھا کہ واقعی یہودی کا بیٹا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ لیکن میرے نبی کی یہ عادت ہے جب میرا نبی کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتا۔ میرے نبی نے پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پیشانی پہ میرے نبی نے پھیرا بے جان میں جان آ گئی۔ اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ، اس میں بے جان میں جان آ گئی۔ اور جیسے ہی بے جان میں جان آئی آنکھیں کھولی میرے نبی نے پہلا جملہ جو فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو۔ اللہ الصمد۔ روایت میں آتا ہے یہودی سامنے کھڑا ہے باپ، اس نے باپ کی طرف کو دیکھا، پھر میرے نبی نے فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو، بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو۔ یہودی سامنے کھڑا تھا، پھر میرے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو۔ باپ سامنے کھڑا ہے، تیسری مرتبہ میں یہودی نے کہا بیٹا بار بار مجھے کیا تکتا ہے؟ محمد عربی ابو القاسم محمد عربی جو کہہ رہے ہیں مان لو۔ روایت میں آتا ہے ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر نبی نے قدم باہر نکالے، ادھر اللہ نے جبریل، ادھر اللہ نے اسرائیل کو بھیجا۔ اب میرا نبی جب باہر نکل رہا تھا تو تاریخ شاہد ہے میرا نبی دعا کر رہا تھا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار۔ کیا کہہ رہا تھا میرا نبی؟ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے میں، جس نے میرے وسیلے سے، جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے نکال دیا اور جنت میں داخل کر دیا کہ زندگی بھر مجھے وضو کے لیے لوٹے بھرنے والا، میری نالین اٹھانے والا جائے جہنم میں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو سنیو پتہ لگا جس دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگے گی تو حال یہ ہوگا بقول اعلیٰ حضرت عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، محفل اشارے طلاب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ، اور لہک کے بولیں سبحان اللہ۔ جب جان نکل گئی نا تو یہودی نے کہا اے ابو بکر یہاں آؤ، یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں نکلے گا، یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں نکلے گا، اس لیے میرا دین اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ جب میرے نبی کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی تب میرے نبی نے فرمایا ابو بکر غلام ہمارا ہے، دیوانہ ہمارا ہے، فرزانہ ہمارا ہے، اس کو نہلاؤ، کفن پہناؤ، عطر لگاؤ، پھر مجھ محمد کو بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ کیا قسمت ہے، کیا قسمت ہے، ارے کیا قسمت ہے کہ نبی کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ یہودی کے گھر سے جنازہ نکالا گیا، صدیق اکبر کے گھر میں لایا گیا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی نے نہلا کر کے عطر لگایا، کفن پہنایا، خوشبو لگایا، پھر مصطفیٰ کو بلایا۔ ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ پھر کس کو بلایا؟ مصطفیٰ کو۔ جب نبی آ گئے اب جنازہ گاہ کی طرف جا رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ ہمارا دیوانہ ہے، ہمارا مستانہ ہے، ہمارا فرزانہ ہے، اب جنازہ یوں ہی اس کی لاش کو یہی دفن نہیں کر دیا جائے گا بلکہ پورے مدینے میں گھماؤ، پورے مدینے میں گھماؤ تاکہ دنیا جان لے عاشق کا جنازہ نکل رہا ہے تو دھوم سے نکلنا چاہیے۔ اب مدینے کی گلیوں میں اس پہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، نام عبد القدوس ہے۔ مدینے کی گلیوں سے جب جنازہ گزر رہا تو روایت میں آتا ہے کہ میرا
نبی آج پنجوں کے بل نہیں چل رہا، میرا نبی آج انگلیوں کے بل چل رہا ہے، میرا نبی انگلیوں کے بل چل رہا ہے۔ اب جب جنازہ گاہ میں لایا گیا تو میرا نبی مصلی امامت پر جلوہ گر ہوا۔ اب مجھے کہہ لینے دو کیا قسمت ہے؟ ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ، کیا قسمت ہے؟ کسی کی نماز جنازہ استاد العلماء پڑھا دے تو وہ کہے گا میری معراج ہو گئی، کسی کی نماز جنازہ درگاہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پڑھا دے وہ کہے گا میری معراج ہو گئی، کسی کی نماز جنازہ کوئی آل رسول پڑھا دے وہ کہے گا میری معراج ہو گئی۔ لیکن بارے یہودی کے بیٹے، کیا تیری قسمت ہے کسی کی نماز جنازہ حافظ نے پڑھائی، کسی کی قاری نے پڑھائی، کسی کی مولوی نے پڑھائی، کسی کی عالم و حاصل نے پڑھائی، کسی کی غوث اعظم نے، کسی کی امام اعظم نے، کسی کی امام شافعی نے، کسی کی امام مالک نے، کسی کی امام بخاری نے، کسی کی صدیق اکبر نے، کسی کی فاروق اعظم نے، کسی کی عثمان غنی نے۔ لیکن یہودی کے بیٹے تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیری نماز جنازہ دنیا دار نے نہیں مدینے کے تاجدار نے پڑھائی، اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، محفل اصال اتباع، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اب دل لگاؤ تڑپ کے بولو، جلدی بولو، جھوم کے بولو۔ جب نبی نے جنازہ پڑھا بھی تو فرمایا سنو صدیق اکبر، فاروق اعظم، سنو عثمان، سنو علی، قبر میں بھی میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، قبر میں بھی میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ اب کون جا رہا ہے؟ اللہ اللہ ساتھ میں صدیق اکبر ہے اور میرا نبی جا رہا ہے گورے قریبہ کی طرف، قبرستان کی طرف۔ جب جنازہ گیا تو کیا قسمت ہے؟ جھوم کے بولو سبحان اللہ، کیا قسمت ہے؟ یا نبی اللہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور جب جنازہ گا، جب آپ اس عاشق کا جنازہ گورے قریبہ قبرستان میں پہنچا اور جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو میرا نبی بنفس نفیس، میرا نبی قبر میں اترا اور اپنے ہاتھوں سے میرے نبی نے اتارا۔ اور جب نبی قبر میں اتار رہا تو پسینے میں نہا رہا، جب قبر میں اتار رہا پسینے میں نہا رہا، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، قبر میں اتار دیا گیا، تختے دے دیے گئے، مٹی دے دی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد قبر پر دعا بھی کر دی گئی۔ اب میرے نبی نے دعا کر کے میرا نبی پلٹا ہے مسجد نبوی کی طرف۔ اب میرا نبی مسجد نبوی میں آیا، چاروں طرف صحابہ، سبحان اللہ، چاروں طرف آ کے صحابہ بیٹھ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بیچ میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہے، چاروں طرف ستارے دمک رہے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی ساری بجلیاں سمٹ کر کے مسجد نبوی میں آ گئی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی تمام بجلیاں آج مسجد نبوی میں آ گئی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا تمام روشن مسجد نبوی میں کر دیا گیا ہو۔ اور بریلی سے امام احمد رضا پکار رہے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اب جھوم کے بولو، جلدی دل لگاؤ تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ جب نبی مسجد نبوی میں آ گیا، اب کسی میں ہمت نہیں تھی بولنے کی، لیکن ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا۔ ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ، ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا۔ دیہات والوں کے ذریعے بہت علم کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے۔ توجہ چاہوں اس لیے کہ صحابہ ادب کے مارے جب نہ کچھ نہیں پوچھتے تھے نا تو کسی دیہاتی کو کھڑا کر دیا، پوچھ لے نبی سے۔ اب وہ نبی سے مسئلہ پوچھتا تھا، صحابہ کو مل جاتا تھا۔ اللہ اللہ، اب سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں۔ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، بولے یا رسول اللہ
آج تو چلنے کا انداز بدلا ہوا تھا یا نبی اللہ، آج مسجد نبوی میں آپ آئے یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے، جب آپ کے عاشق کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے یا نبی اللہ۔ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو میرا نبی مسکرایا، میرا نبی مسکرایا، یوں مسکرائے چاند سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے گلستہ بنا دیا۔ نبی مسکرایا تو کونین مسکرائی، اور مسکرا کر کے میرے نبی نے فرمایا، او دیہاتی، آج سوال کیا تو بڑا شاندار سوال کیا، میں اس لیے مدینے کی گلیوں میں انگلیوں کے بل چل رہا تھا، جب میرے عاشق کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو میرے کریم نے فرمایا، اے فرشتوں، آسمانی دنیا چھوڑ دو، آسمانی کائنات چھوڑ دو، آسمانی عالم چھوڑ دو، اور اتر کر کے میں کہا مدینے کی گلیوں میں اتر جاؤ۔ آج میرے مصطفیٰ کا عاشق آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرزانہ آ رہا ہے، تاکہ دنیا جان لے جو نبی کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے اسے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ نوری فرشتوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیج دیتا ہے، اس لیے جو ان کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، بہت خوب مفتی صاحب، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب متوجہ ہیں، سنیے، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ پھر بولا یا نبی اللہ، آج پسینہ کیوں زیادہ آ رہا تھا؟ یا رسول اللہ، آپ پسینے میں شراب ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، واہ رے دیہاتی، پوچھا تو خوب پوچھا۔ میرے نبی نے فرمایا، جب میں قبر میں اترا تو ایک حور نہیں، دو حورے نہیں، تین حورے نہیں، چار حورے نہیں، پانچ حورے نہیں، فرمایا اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور العین کو بھیجا تھا۔ حوروں کی قطاریں اس قبر میں آئی تھی، ہر حور کہہ رہی تھی، اے اللہ اس کو میرا شوہر بنا دے، اے مولا اس کو میرا شوہر بنا دے، اے پروردگارا اس کو میرا شوہر بنا دے، اے مالکا کارسازا اس کو میرا شوہر بنا دے، اے پالنہارا اس کو میرا شوہر بنا دے۔ پتہ لگا اس کی بلائیں لینے کے لیے حوریں آ رہی تھی، ہر حور کی تمنا یہ تھی یہ میرا شوہر بن جائے، ہر حور کی آرزو یہ تھی میرا شوہر بن جائے۔ اب پتہ لگا اگر جنت میں جانا ہے تو دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگانا ہے، اس لیے جو ان کا ہو جاتا ہے۔ اب میں توجہ چاہوں، یہ اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ نبی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، صدیق اکبر غسل دے رہے ہیں، اللہ حوروں کو بھیج رہا ہے، اللہ جنازے میں فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متوجہ ہیں؟ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کامیابی چاہتے ہو تو نبی سے عشق کرو، اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بناؤ۔ متوجہ ہے؟ کامیابی ہیرو کی محبت میں نہیں ہے، کامرانی کسی ہیروئن کی محبت میں نہیں ہے، کامیابی کسی ایکٹر کی محبت میں نہیں ہے، کامیابی ہے تو نبی کی محبت میں ہے، کامیابی ہے تو نبی کے عشق میں ہے۔ ایک وہ ہندوستان کا کمینہ، جانتے ہو کہ نہیں کیا نام ہے اس کا؟ بولو کیا نام ہے؟ ہم تو ایسے خبیثوں کا نام بھی لینا نہیں چاہتے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ رام گیر ہے اور ہمارے پاس جہانگیر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس سید اشرف جہانگیر بھی ہے جو جان بھی لینا جانتا ہے، اس لیے پتہ کیا لگ گیا نبی کے نامات، نبی کے ناموس پر اگر تم نے انگلی اٹھائی تو سن لو ہم خاموش نہیں رہیں گے، اس لیے ہماری جانیں نبی کے لیے، ہماری بھی جانیں نبی کے لیے، ہمارا مال نبی کے لیے، ہمارا سر نبی کے لیے، ہمارا سب کچھ نبی کے لیے، ہماری اولاد نبی کے لیے، ہماری بچے نبی کے لیے، ہماری دولت نبی کے لیے، ہماری
ہماری سربت نبی کے لیے، ہماری سلطنت نبی کے لیے، ہمارا سب کچھ نبی کے لیے. اس لیے تو جان مال ہو تو جان دیتے، تو مال مانگو تو مال دیتے، لیکن ہم سے کبھی نہیں ہوگا نبی کا چاہو جلال دیتے. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھونکنے والوں، تم بھونکتے رہو اور ہم نبی سے عشق کرتے رہے، کیونکہ بولو نبی پر فدا ہوتے رہے. ارے بولو نبی کے ناموس کے لیے سب تیار ہو کے نہیں. ارے بولو کس لیے آئے ہو؟ نبی کے لیے نا. تو ہاتھ اٹھا کے ثبوت دو ہمارا سب کچھ. بولو نبی کے لیے ہماری جان، ہمارا ایمان نبی ہے، ہماری جان نبی ہے، ہماری شان نبی ہے. اس لیے وہ جان بھی ہماری، ایمان بھی ہمارا ہے، جان سے بھی پیارا. جانے جہاں ہمارا کہو لبیک یا رسول اللہ. سب ہاتھ اٹھا کے کہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ ہماری جان بھی ہے، ہمارا ایمان بھی. ارے ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بولو ہے ہمارا سب کچھ. بولو ارے بول نہیں رہے. یہ زبانیں ہیں جو نا منہ میں، یہ کس کا احسان ہے؟ بولو نبی کا نا. تو بولو نا ہماری جان، ہمارا نبی. بولو ہماری شان، ہماری آن، ہماری بان، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا برہان، ہمارا عرفان. تو ہم کیوں نہ کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ،